بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد الاستاد حضرت شاہ منصور بابا رحمۃ اللہ علیہ ہر صورت کا ترجمہ علیحدہ کرتے تھے، جس میں صورت کے موضوع اور مضامین کے طرف اشارہ ہوا کرتی تھی۔ لہذا سورہ بقرہ کے تسمیہ کا ترجمہ شاہ منصور بابا رحمۃ اللہ علیہ یوں کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی جعل حیات القلب بذبح البقرہ، الرحمن بإرسال الكتاب الذي لا ريب فيه، الرحیم بجعل الهدى للمتقین، الف لام میم، اللہ اعلم بمراده، ذلك الكتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، محل ریب نہیں۔ بنیادی طور پر ابتدائی 5 آیتوں میں مؤمنین متقین کا تذکرہ، یعنی وہ عظیم لوگ جو ظاہر و باطن سے مسلمان ہے۔ آیات نمبر 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ، جو ظاہراً بھی کافر باطناً بھی کافر، اور سورہ بقرہ آیات نمبر 8 سے 20 تک منافقین کا تذکرہ، جو ظاہراً مسلمان اور باطناً کافر ہے۔ بہرحال ذالک اسم اشارہ اور الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ عربی گرامر کے مطابق ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مشار الیہ اس مقام پر الکتاب ہے جو کہ قریب ہے، لہذا ظاہر متبادر اسم اشارہ اور مشار الیہ کے مابین مطابقت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ الباری جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب الذی اخبر الانبیاء المتقدمون بأن اللہ تعالی سینزلہ علی النبی المبعوث من ولد اسماعیل علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء سابقین دے چکے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اشارہ بعید سے اس طرف اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی درخواست کی گئی، اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت دی گئی کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اور یا ھذا اسم اشارہ تعظیم، تکریم، عظمت اور رفعت کے لیے ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ ھذا الکتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ریب شک و شبہ کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، لا ریب فیہ کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شک و شبہ میں دو عوامل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو یقیناً محل ریب اور شک ہوا کرتا ہے، اور یا کج فہمی کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شک و شبہ ہو جائے۔ اس صورت میں کلام میں شک و شبہ نہیں ہوتا، لہذا اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید محل ریب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو اس کے سمجھ اور فہم کا مسئلہ ہے، اللہ کے کلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہدن للمتقین، ہدن یا خبر بعد الخبر ہے، یا خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے جو کہ ہوا ہے، لیکن بہتر اور راجح ترکیب یہ ہوگی کہ ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیہ جملہ معترضہ تاکید کے لیے ہے، اور ہدن للمتقین یہ خبر ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے اور متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ متقین جمع ہے متقی کا، اور متقی ماخوذ ہے وقایہ سے۔ وقایہ کا معنی ہے تحفظ النفس عن المعاصی،
نفس کا تحفظ ہے گناہوں سے، اور بایمانہ نماز پڑھنے والوں کو پڑھنے والا نمازی تو کہتا ہے، نماز پڑھنے والے کو آپ نمازی تو کہتے ہیں لیکن متقی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حج کرنے والے کو حاجی، روزہ دار کو صائم، اور زکوٰۃ دینے والے پر متقی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ متقی کا اطلاق اس پر ہوگا جو گناہوں سے اپنے نفس کو بچائے۔ جس کو آپ رشوت دیتے ہیں اور وہ یہ کہے کہ نہیں جناب، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، یہ متقی ہے۔ متقی کا اطلاق اس پر ہوگا جو معصیت اور گناہ کو ٹکرائے۔ اب صرف یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سورہ بقرہ آیات نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہاں پر ھدی للناس کہا، اور یہاں سورۃ البقرہ میں آیات نمبر 2 میں فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ اب ظاہر ہے کہ تعارض تو نہیں ہے، تعارض ہونا بھی نہیں چاہیے، اسی لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، نقطہ ہے اس میں، اور اس نقطے کو امام فخر الدین رازی علامہ علوسی نے واضح کیا ہے کہ بے شک قرآن کریم پورے عالم انسانیت کے لیے قیامت کے صبح تک ہدایت ہے، اور واقعی ضرور ہدایت ہے، مگر فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں، وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خداوندی ہو۔ اس لیے متقین کا ذکر کیا، یا متقین سے مراد منیبین الی اللہ ہے، وہ لوگ جو ضد، عناد اور حسد چھوڑ کر صاف ستھری نظر سے، تعمیری ذہن سے اس کتاب کو پڑھے، سمجھے، اور فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، فرمایا من خشی الرحمن وجاء بقلب سلیم،